یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 47 اور 48۔ یہ جو 47 نمبر آیت ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47۔ ان دونوں میں الفاظ ایک جیسے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر نازل کی، تمام کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا اور مجھی سے تم نے ڈرنا۔ یہاں فرمایا اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بہت اہم جملہ ہے، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا یہ اس زمانے تک کے لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے بارے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ تو اس کے لیے علماء نے اس کی تعویل کر دی کہ اس وقت تک اپنے زمانے میں، ان سے پہلے اس زمانے میں جو وہ لوگ تھے انہیں کہا گیا تم اپنے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں نے تمہیں مرتبے مقام سے نوازا اور تمہیں تمہارے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب ایک جملے کو دو بار لایا گیا، آیت نمبر 40 میں اور 47 میں ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا آیت کو دوبارہ ذکر کیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو نعمت دوبارہ یاد دلائی جائے، انہیں تاکید کی جائے، تنبیہ کی جائے کہ دیکھو تم میری نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے، تم غافل ہو۔ انہیں غفلت سے جگانے کے لیے اللہ نے دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اولاد یعقوب میری نعمت کو یاد کرو۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 48، وہ بہت اہم ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ نے یہودیوں کو نعمت یاد دلائی، اپنی تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا اور انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہیں کیا کہا؟ اوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 47 اور 48 میں یہاں انہیں دوبارہ مخاطب کر کے اب اللہ نے دوسرا طریقہ اسے بیان کیا کہ پہلے تو پیار سے سمجھایا، اس آیت میں انہیں یاد دلا کے اپنے عذاب اور آخرت کے احوال سے انہیں ڈرایا ہے۔ فرمایا ڈرو، واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی، کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی سے سفارش قبول کی جائے گی، اور ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں رک کر تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، یہ جو آیت ہے میں نے ان دونوں کو اکٹھا پڑھا ہے، آیت نمبر 47 اور 48، تاکہ سننے والے کو یہ ابہام نہ پیدا ہو کہ یہ جو جملہ ہے جس میں کہا گیا کہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اس کا معنی واضح ہو جائے کہ یہ خطاب جو ہے وہ اولاد یعقوب سے چلتا آ رہا ہے۔ اس تسلسل میں یہ کہا گیا کہ کسی سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم آئندہ انشاءاللہ سفارش کے، شفاعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر دست یہاں پہلے انہیں پیار سے سمجھایا گیا، نعمتیں یاد دلائی گئی، یہاں ان کو عذاب آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ترغیب اور ترہیب کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بڑی اہم ہیں اس آیت میں بیان ہوئی
کہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہو سکتا، نمبر ایک، کسی کی بغیر اذن الہی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اگر ہم بغیر اذن الہی درمیان میں نہ لائیں اور سفارش کی مطلقاً نفی کر دیں تو پھر شفاعت کے بہت سارے معاملات ہیں۔ ہم اس کے ترجمے میں یہ بات شامل کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ورنہ سفارش کا تو اس نے خود ذکر کیا، شفاعت کا ذکر تو خود کیا۔ دو ہو گیا۔ تیسرا، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ علامہ شہیدی علیہ الرحمہ نے یہاں 4 باتیں ذکر کی۔ کہا سزا سے بچنے کی 4 صورتیں۔ سزا سے بچنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اس کے بدلے میں اس کو دے دی جائے، اس کے بدلے میں اس کو دے دی جائے، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سفارش کر دے، کوئی سفارش کر دے، بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کی سفارش آ گئی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مجرم کی طرف سے کوئی تاوان بھر دے، کوئی فدیہ دے دے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی دباؤ ڈال دیا جائے، پریشر ڈال دیا جائے اور پریشر ڈال کے مجرم کو چھڑا دیا جائے۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ 5ویں صورت نہیں ہے، کسی کو بچانے کی کوئی 5ویں صورت نہیں ہے، یہ 4 صورتیں۔ اور اللہ نے اس آیت میں ان 4 صورتوں کا ذکر کر دیا، فرمایا ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی نہیں، تو اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اللہ کو مان لو۔ یہ اولاد یعقوب کو کہا گیا، اس کے ضمن میں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی ڈرو، تم بھی ڈرو۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہاں یہ لے دے کے جان چھوٹنے چھڑانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس جہان میں عافیت والی موت عطا کرے۔ یہ چند دن پہلے ایک بڑی بزنس مین ہستی کا انتقال ہوا، تو اس کے ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہمارے کئی لکھنے والوں نے لکھا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا ایسا کہ کسی مرنے والے پر بھی کسی نے احتجاج کیا ہو۔ تو اس نے کئی لوگوں کے پیسے دینے تھے، اب جن لوگوں کے پیسے اس نے دینے تھے وہ سارے کے سارے لکھ کے پلے کارڈ لے کے وہ سارے وہاں پہ جمع تھے۔ یہ پہلا پاکستان میں ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کے مرنے کے بعد جتنے بھی لینے دینے والے تھے وہ سارے احتجاج کے لیے جمع تھے کہ اس سے کہو ہمیں پیسے لے کے دے، اس کے ورثاء ہمیں دیں۔ تو یہ اس طرح کی موت، کیا فائدہ زندگی میں لاکھوں کروڑوں کمانے کا کہ مرنے کے بعد وہ اب کہہ کچھ نہیں سکتا، دیکھ تو سب کچھ رہا۔ اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور عزت و عافیت سے ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور اگلے جہان میں بھی ہمارے ساتھ عزت و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔